السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں ولی عہد قسط نمبر 21۔ 1 جنوری سن 1801 کا سورج بنفشی رنگ بکھیرتا طلوع ہوا۔ نیلم ندی کے اس پار پہاڑیوں کی ترائی میں سویا ہوا ویرانہ جہاں خانہ بدوشوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، صبح کے شور میں ہولے ہولے جاگ رہا تھا۔ ندی کے ساتھ ساتھ درختوں اور جھاڑیوں پر چڑیوں کی چہکار اور جنگلی پھولوں کی مہک نئی زندگی کا احساس دلا رہی تھی۔ یہ نئی صدی اور نئے سال کی پہلی صبح تھی۔ اس ویرانہ میں رات خانہ بدوشوں نے گزشتہ سال کو الوداع کہی اور شہزادی کی 20ویں سالگرہ کا جشن منایا تھا۔ اب نشہ عیش و خمار انگڑائیوں میں ٹوٹ رہا تھا اور خانہ بدوشوں پر ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ ادھر سورج کی اولی کرنیں مشرقی پہاڑی سے اتر کر ویرانے کی شکستہ عمارت پر تھر تھر آئی۔ بستروں میں دبکے ہوئے بادے نشین جمائیاں اور انگڑائیاں لیتے جاگ اٹھے۔ ادھر ریاستی سواروں کا ایک مسلح دستہ نیلم ندی کا پل عبور کر کے ڈیرے کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ اتنے سویرے ریاستی سپاہیوں کی آمد خالی از علت نہ تھی۔ بادے نشین جھونپڑوں اور خیموں کی غنوں سے آنکھیں مل مل کر سواروں کو حیرت و تعجب سے دیکھنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کو معنی خیز اشارے کرتے باہر لپکے۔ ان کے چہروں پر اضطراب اور پریشانی نے کروٹیں بدلی۔ آنکھوں کی گوشوں سے انجانا خوف جھانکنے لگا۔ ہولے ہولے وہ اس میدان میں جمع ہو گئے جہاں رات روشنی رقص کے فتنے جگائے تھے۔ میدان کے درمیان میں پہنچ کر سواروں نے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لی۔ وزیر سلطنت جعفر کا نائب گیجی ان کے آگے آگے تھا۔ گھوڑا رکھتے اس نے 2 سواروں کو اشارہ کیا اور انہوں نے ایک لاش خانہ بدوشوں کی طرف اچھال دی۔ تمام لوگ یہ بھیانک منظر دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ سینوں کے اندر ان کی سانس رک رک کر چلنے لگی۔ وہ لاش سردار جگو کی تھی۔ خانہ بدوشوں پر بجلی ٹوٹ پڑی۔ پھر انہوں نے گیجی کی غضبناک آواز سنائی دی، تمہارے سردار کی لاش ہے جو ڈاکو اور قاتل تھا۔ رات اس نے شاہی محل میں گھس کر شہزادہ علی کو قتل کرنے اور شاہی تاج چرانے کی جرت کی تھی، لیکن موقع پر گرفتار کر لیا گیا اور اسے موت کی سزا دی گئی۔ وزیر سلطنت جعفر کا حکم ہے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تمام خانہ بدوش ریاست کی سرحد سے نکل جائیں۔ اگر تم نے حکم کی تعمیر نہ کی تو گرفتار کر کے قہر و غضب کی چکی میں پیس دیے جاؤ گے۔ اپنے بدبخت سردار کا انجام یاد رکھو اور فوراً چاند نگر سے نکل جاؤ۔ فرط حیرت اور افور صدمہ سے تمام لوگ بت بن گئے۔ اسی اثنا میں شمالی راستے پر جو پہاڑی گھاٹوں کے پیچ و خم میں شام کی طرح رینگتا ہوا نیلم ندی کے میدان میں آ نکلتا تھا، متعدد ٹاپوں کی آواز بلند ہوئی۔ گیجی نے فوراً گھوڑے کی باغ موڑ میں پلٹ کر دیکھا۔ شمالی راستے پر 11-12 بھیل سوار گھوڑے اڑائے چلے آ رہے تھے۔ ان سے آگے آگے ایک سوار تھا جس نے ریاستی مصاحبوں کا لباس پہن رکھا تھا، دریا کے پل کی طرف رواں دواں تھا۔ گیجی گھوڑے کی پشت پر اچھل سا گیا، پھر ایک سوار سے مخاطب ہو کر بولا، اخا یہ تو بختیار مرزا ہے اور اس کے پیچھے بھی جو بھیل سوار ہیں جو صاحب عالم کے ہمراہ شکار کو گئے تھے، لیکن یہ اتنی عجلت میں کیوں ہے؟ بھیل سواروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے دریا کا پل ڈھول کی طرح بجنے لگا۔ شکاری عقابوں کی طرح اڑتے چلے گئے۔ گیجی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ باقی ساتھی بھی دھول اڑاتے اس کے پیچھے ہو لیے۔ ریاستی سواروں کے مڑتے ہی خانہ بدوش جو نقصے حیرت بن گئے تھے موجے دریا کی حرکت میں آئے اور تیزی سے سردار کی لاش کی طرف جھپٹے۔ سب سے پہلے کاشو اور بالی مردہ جسم کے پاس پہنچے، پھر سلیمان اور بونگی آگے بڑھے۔ ان کے عقب میں خانہ بدوشوں کا ہجوم تھا۔ سردار سلیمان نے جگو کی لاش الٹ پلٹ کر دیکھا۔ پشت پر کھال کے چیتھڑے اڑ گئے تھے، لہو رس رس کر زخموں پر جم گیا تھا۔ سارے جسم پر کوڑے کے نشانات نیلی سیاہ دھاریاں بن کر ابھر آئے تھے۔ چہرہ بھی متورم تھا اور دونوں جبڑوں پر چوٹوں کے داغ تھے۔ خانہ بدوشوں کی چیخیں نکل گئی۔ ان کا محبوب سردار جس نے ان کی قبائلی زندگی کا رخ موڑ دیا، انہیں محنت و تجارت سکھائی، فوجی تربیت دے کر غیرت و شجاعت کے پتلے بنا دیا، ان کے سامنے بے حس حرکت پڑا تھا۔ ظالموں نے اسے موت کی بھیانک ترین عذاب میں مبتلا کر کے جان لی تھی۔ اس پر چوری اور قتل کے ناقابل یقین الزام لگائے تھے، کیونکہ جگو نے اپنے قبیلہ کو چوری، رازدانی، ڈاکہ اور اغوا و افراد کی لعنتوں سے بچایا اور مشقت و تجارت کی نئی ڈگر پر ڈال دیا تھا۔ وہ جھوٹ نہ بولتا تھا، کسی کو دھوکہ نہ دیتا تھا، مگر خود جھوٹ اور دھوکے کا شکار ہو گیا تھا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اور دل صدمے کی ضرب سے چور تھے۔ اچانک سردار سلیمان جگو کی پیشانی پر بوسہ دیتا کھڑا ہوا اور بولا، حکومت نے سردار جگو کو ختم نہیں کیا، ہماری زندگی کی خوشیاں لوٹتی ہیں۔ اب وزیر سلطنت جعفر حکم دے رہا ہے ہم ریاست کی سرحد سے نکل جائیں۔ جعفر نے ہماری غیرت کو للکارا ہے، مگر ہم اس وقت تک چاند نگر سے نہیں جائیں گے جب تک سردار کے قتل کا انتقام نہ لے لے۔ کاشو پکارا، انتقام۔ بالی للکارا، انتقام۔ سب خانہ بدوش چلا اٹھے، انتقام، انتقام۔ وہ غم و غصہ سے پاگل ہو رہے تھے۔ قبیلہ کے جس مرد، عورت، بچے، بوڑھے نے اس المناک حادثہ کی خبر سنی بھاگا بھاگا چلا آیا۔ لوگوں کا جوش و خروش بڑھتا ہی گیا۔ نوجوانوں کی نبضوں میں خون پگھلی ہوئی آگ بن کر دوڑنے لگا۔ پھر سردار جگو کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر سلیمان نے دونوں بازو بلند کیے اور بولا، سردار کا قتل کسی سازش کا نتیجہ ہے اور انتقام ہمارا فرض ہے۔ ہم یہ فرض پورا کریں گے، مگر اس سے پہلے تمہیں اپنے نئے سردار کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ قبائلی دستور کے مطابق صرف وہی شخص نیا سردار بن سکتا ہے جو مرنے والے سردار کا خون کا بدلہ لے سکے۔ چاروں طرف سے آوازیں بلند ہوئی، سردار سلیمان، سردار سلیمان۔ سلیمان کہنے لگا، مجھے تمہارے فیصلے سے انکار نہیں، لیکن میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بڑھاپا مصلحت اندیش ہوتا ہے۔
وہ سوچتا زیادہ اور لڑتا کم ہے، تم کسی جوان کو اپنا سردار بنا لو۔ اچانک مجمع میں شور اٹھا اور لوگ راستہ چھوڑنے لگے۔ سردار جگو کی بیٹی لوگوں کو پرے ہٹاتے ہجوم کے درمیان لپکتی جھپکتی چلی آ رہی تھی۔ خانہ بدوش خود بخود راستہ سے ہٹنے لگے اور کرتے چلے گئے۔ شہزادی تیر کی طرح سیدھی باپ کی لاش پر آئی اور جگر خراش لہجے میں بولی بابا، اور اس سے چمٹ گئی۔ باپ بیٹی کی آخری ملاقات کا منظر اس قدر درد آفری تھا کہ کوئی شخص آنسو ضبط نہ کر سکا، سب رونے لگے۔ شہزادی کہہ رہی تھی، بابا اپنی لاڈلی کو تنہا کیوں چھوڑ گئے؟ میں تمہارے بغیر کیسے جی سکوں گی؟ مجھے بھی ساتھ لے چلو بابا، میں مر جاؤں گی، مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر شہزادی زور زور سے سخت زمین پر ٹکرے مارنے اور زخمی پرندے کی طرح تڑپنے پھڑکنے لگی۔ سردار سلیمان نے فوراً اسے سنبھالا، مگر وہ تو فرط علم سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو کا طوفان بہنے لگا۔ دنیا میں ایسے مہربان اور محبت کرنے والے باپ بہت کم ہوتے ہیں جیسا باپ شہزادی کو نصیب ہوا تھا۔ پھر اس کی موت پر کیوں نہ تڑپتی، کیوں نہ ٹکرے مارتی؟ یہاں تو عورتیں ہی نہیں، مرد بھی رو رہے تھے۔ صدمہ سے نڈھال شہزادی نے سردار کے جسم پر کوڑوں کی ضربوں اور زخموں کو دیکھا اور چلا کر بولی، بابا تم نے زندگی میں کسی تلوار کا زخم نہ کھایا تھا، یہ کوڑے کیسے برداشت کر لیے؟ پھر دیواروں کی طرح اس کے زخموں کو چومنے لگی۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ سردار کا منجمد لہو چاٹ کر شہزادی کی حالت یکلک تبدیل ہو گئی۔ اس نے آنسو پونچھ دیے، حیرت انگیز عزم و حوصلہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ لوگوں نے بھی اپنے دلوں میں ایک طوفانی لہر کو کاٹتے ہوئے محسوس کیا۔ پھر وہ سردار سلیمان سے مخاطب ہوئی، سردار سلیمان، میرے آنے سے پہلے تم لوگوں نے کیا فیصلہ کیا؟ سلیمان نے بتایا، وزیر جعفر نے پیغام بھیجا ہے، غروب آفتاب سے پہلے ہم چاند نگر کی سرحد سے نکل جائیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں ہمیں اپنا نیا سردار منتخب کر لینا چاہیے، ایسا سردار جو جگو کے خون کا انتقام لے سکے۔ کوئی سردار چن لیا کیا؟ نہیں۔ شہزادی کی آنکھوں میں ایک نئی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے کولوں پر ٹکا دیے اور شیرنی کی طرح تن کر کھڑی ہو گئی۔ پھر خانہ بدوش مردوں اور عورتوں نے اس کی آواز سنی، بابا چور تھا نہ ڈاکو، وہ طاقت، غیرت اور آن رکھتا تھا۔ چاند نگر کے محل میں سے دھوکے سے قتل کیا گیا اور قبائلی دستور کے مطابق انتقام لیے بغیر ہم پر نیند حرام ہے۔ وہ تمہارا سردار مگر میرا باپ تھا، اور اپنے باپ کے لیے میں تم سے زیادہ غیرت اور حق رکھتی ہوں، اس لیے میرا فیصلہ ہے بابا کے خون کا انتقام لینے کے لیے میں خود قبیلہ کی سردار بنوں گی۔ یہ اعلان سن کر لوگ حیران و ششدر رہ گئے۔ کاشر بالی کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ سردار سلیمان، بونگی لال اور رنگا جیسے بڑے بڑے اور تجربہ کار لوگ حیرت انگیز نظر سے شہزادی کو دیکھنے لگے۔ قبیلہ کی عورتوں دوشیزائیں بھی حیرت سے ایک دوسرے کو تکنے لگیں۔ مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا اور اس سناٹے میں شہزادی کی آواز گونج رہی تھی، اگر بابا چاند نگر کے محل میں قتل نہ ہوتا، ریاست کا وزیر اس کے خلاف سازش نہ کرتا، شاید میں سردار بننے کا فیصلہ نہ کرتی، مگر میں ایک ریاست کے وزیر سے نپٹنے کا طریق جانتی ہوں۔ سب سے پہلے کاشو نے اس کی بات کاٹی، یہ درست ہے، تم بہادر باپ کی بہادر بیٹی ہو، سوا گری میں کسی سورما سے مات نہیں کھا سکتی، لڑنے کے گر بھی جانتی ہو، پھر بھی عورت ہو، اور آج تک کوئی عورت خانہ بدوشوں کی سردار نہیں بن سکی۔ کاشو، میں سردار بننے کا فیصلہ کر چکی ہوں، اگر کسی کو یہ فیصلہ منظور نہیں تو قبائلی دستور کے مطابق مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادی نے اپنی کلائی کی چوڑیاں توڑ ڈالیں، پاؤں سے جھانجھنے اتار کر پھینک دی اور ہاتھ کلہاڑی کے دستے پر رینگ گیا۔ تمام لوگ تحیر کے عالم میں دم بخود کھڑے تھے۔ بوڑھے مرد جو زمانے کے کئی رنگ دیکھ چکے تھے شہزادی کے الفاظ کو وقت اور روایت کے ترازو میں تول رہے تھے۔ نوجوانوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے۔ کاشر بالیہ سے بہادر بھی مقابلہ کا لفظ سن کر بغلے جھانکنے لگے۔ اچانک سلیمان آگے بڑھا اور شہزادی کے پہلو میں آ کر رکے۔ اس نے کہا، اس میں کوئی شبہ نہیں، آج تک کوئی عورت خانہ بدوشوں کی سردار نہیں بن سکی، لیکن ان میں شہزادی ایسی بہادر عورت بھی کہاں پیدا ہوئی جو سرداری کا دعویٰ کرتی؟ سردار کے لیے پہلی اور آخری شرط بہادری ہے، اس میدان میں ہم شہزادی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر وہ سردار جگو کی بیٹی ہے، میں خانہ بدوشی کی پرانی روایت کو توڑ کر شہزادی کو سردار تسلیم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر بوڑھے سلیمان نے پیٹی سے اپنی کلہاڑی نکال کر شہزادی کے سامنے ڈھیر کر دی اور کمر تک جھک گیا۔ دوسرے لوگ بھی اپنی کلہاڑیاں پھینک پھینک کر جھکتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نوجوان کاشو نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، تمام مردوزن شہزادی کے سامنے سرنگوں ہو چکے تھے، جو کولوں پر ہاتھ ٹکائے سروکت کھڑی تھی۔ پھر کاشو نے اپنی کلہاڑی زمین پر ڈھیر کر کے گردن جھکا دی۔ جگو کی بیٹی خانہ بدوشوں کی سردار بن گئی۔ اس نے لوگوں کو سر اٹھانے کا حکم دیا اور فیصلہ کن آواز میں بولی، خیمے اکھاڑ لو، جھونپڑے اٹھا لو، ہم آج ہی چاند نگر سے روانہ ہو جائیں گے۔ چند ہی لمحوں کے بعد خانہ بدوش کھنڈر کے ارد گرد جمع تھے اور سردار جگو کو قبائلی اعزاز کے ساتھ اس کی بیوی زینو کے پہلو میں دفن کیا جا رہا تھا۔ سردار جگو کے مرنے کی خبر سن کر شہزادہ قاسم تڑپ اٹھا۔ یہ اطلاع وزیر سلطنت جعفر نے بھجوائی تھی کہ اپنے جرم سے گھبرا کر رات جگو نے جیل میں خودکشی کر لی ہے۔ ریاستی سواروں کے ہمراہ اس کی لاش خانہ بدوشوں کے ڈیرے بھیج دی گئی اور انہیں چاند نگر سے چلے جانے کا حکم دے دیا گیا ہے تاکہ خانہ بدوش کوئی شرارت نہ کر سکیں۔ یہ سب کچھ سن کر قاسم کو یوں لگا جیسے جعفر نے اس کے کلیجے میں گھونسا مار دیا ہو۔ وہ سردار جگو کو مجرم نہ سمجھتا تھا، اسے رات بھر زندہ میں رکھنے کا حکم اس لیے دیتا خود اس واقعے کی تحقیق کرنے اور جعفر کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے کی فکر میں تھا۔ جگو کی خودکشی ایک افسانہ تھا جس کی آڑ میں جعفر نے اپنے خلاف سب سے بڑا ثبوت ختم کر دیا، گویا ولی عہد کے حکام کی واضح خلاف ورزی کی گئی تھی۔ اس نے بڑے غصے میں کہا، دروغہ جیل کو ابھی حاضر کیا جائے۔
اور دل پکڑ کے بیٹھ گیا۔ ایک عجیب سا غم جس کا کوئی نام نہ تھا جگر کو کاٹنے لگا۔ ایک نامعلوم صدمہ سے جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آتی تھی دل ڈوبنے لگا۔ حیران تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ بات صرف اتنی نہ تھی کہ سردار جگو کی بیٹی سے محبت کا تقاضا کچھ اور تھا۔ پریشان صرف اس لیے تھا کہ شہزادی چانگر کے بارے میں کیا سوچے گی، کیا رویہ اختیار کرے گی، بلکہ یہ غم، یہ صدمہ تو کسی اور نوعیت کا تھا۔ جیسے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو، جیسے زمین پاؤں تلے سے نکل گئی ہو۔ رات اس نے سردار جگو کا چہرہ دیکھا تھا جس پر شفقت کا رنگ تھا، آنکھوں میں جھانکا تو وہاں کوئی اور ہی مضمون تھا، اور اب وہ چہرہ تصور میں بار بار ابھرتا، وہ آنکھیں رہ رہ کر تڑپائی جا رہی تھی۔ وہ چہرہ کسی دشمن کا نہیں، اپنا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نفرت نہیں، شفقت اور محبت تھی۔ کیسا تھا وہ چہرہ، کیسی تھی وہ آنکھیں؟ قاسم سوچتا اور تڑپتا رہا، نہ جانے کیوں دل بیٹھا جا رہا تھا اور اندر ایک ٹوٹ پھوٹ سی جاری تھی، مگر اس ٹوٹ پھوٹ کا سبب جاننے سے قاصر تھا۔ اسی اثنا میں چوبدار نے دروغہ جیل کے آنے کی اطلاع دی۔ خود کو سنبھالتا ہوا اٹھا اور حاضری کی اجازت دی۔ دروغہ بھی سلام سے فارغ نہ ہوا تھا کہ اس نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ہر سوال کا ایک ہی جواب تھا، جو کچھ کیا وزیر سلطنت جعفر نے کیا۔ کیا کیا جعفر نے؟ داروغہ نے بتایا وزیر سلطنت اپنے نائب گجی کے ہمراہ، جس کے ہاتھ میں چرمی کوڑا تھا، سردار جگو کوٹری میں چلا گیا اور صبح سردار کی لاش ایک ٹکٹکی سے اتاری گئی۔ شہزادہ قاسم نے شدت کرب سے منہ دوسری طرف پھیر لیا، کہیں داروغہ اس کی آنکھوں میں پانی کی چمک نہ دیکھ سکے، جو سردار جگو پر ہونے والے ظلم کی حقیقت جان کر آنکھوں میں تیر گیا تھا۔ مگر داروغہ نے ایک اور سنسنی خیز انکشاف کر کے اسے دم بخود کر دیا۔ حضور، رات بیگم بہل کی کنیز میں جینا اور ساؤ ملکہ بیگم کو حکم نامہ لے کر آئے تھے کہ سردار جگو کو اسی وقت ہمارے حضور پیش کیا جائے۔ جعفر بھی ساتھ حاضر ہو، مگر مدار المحام نے انہیں مایوس لٹا دیا اور ملکہ بیگم کو پیغام بھیجا کہ صبح تک انتظار کریں، تاکہ وہ صبح تک سردار جگو کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر سکے۔ شہزادہ قاسم اس طرح تڑپا جیسے چاہتا ہو کہ ابھی جعفر کو موت کی نیند سلا دے، مگر کوئی حکم جاری نہ کر پایا کہ چوبدار نے بختیار مرزا کی ہنگامی آمد کی اطلاع دی اور بتایا کہ وہ فوری ملاقات چاہتے ہیں۔ ولی عہد خود بختیار مرزا کے مشورہ مصاحبت کی ضرورت محسوس کر رہا تھا، کیونکہ سردار جگو کی قتل سے بے حد غمگین اور پریشان کر دیا، اور وہ سمجھتا تھا بختیار اسے بتا سکے گا کہ وہ خانہ بدوش جگو کی بیٹی کے صدمہ میں کس طرح شریک ہو۔ وزیر سلطنت جعفر کے متعلق کیا حکم صادر کرے اور فوراً اسے طلب کر لیا۔ جیل کا داروغہ گردن لٹکائے باہر نکل رہا تھا جب بختیار مرزا آندھی کے جھونکے کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے انداز سے معلوم تھا کہ بڑی جلدی میں ہے اور انتہائی اہم باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہے، مگر ولیعہد پر نگاہ پڑی، اسے ملول، پریشان اور برا فروختہ دیکھا تو ٹھٹک کر اور حیرت زدہ سا پوچھنے لگا، صاحب عالم، چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں غم کیوں؟ ہمارے وزیر سلطنت نے رات سردار جگو کو قتل کر دیا، لاش خانہ بدوشوں کے ڈیرے میں پھینکوا دی۔ ولیعہد کا لہجہ افسردہ تھا۔ بختیار مرزا نے بھیل سواروں کے ہمراہ نیلم ندی کا پل پار کرنے سے پہلے پہاڑی ویرانے میں خانہ بدوشوں کا ڈیرا دیکھا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سردار جگو کا قبیلہ ہوگا۔ حیران ہو کر بولا، سردار جگو چاندنگر میں کب آیا؟ شہزادہ قاسم نے بتایا کہ خانہ بدوش بہادری کے مقابلوں میں شریک ہونے آئے تھے۔ ان کی طرف سے جگو کی بیٹی نے ولیعہد کا مقابلہ کیا اور اسے شکست نہ دے سکا، مگر رات کو جگو پوری صلابت اور محل کے اندر موجود تھا، اور اس نے اپنی جان پر کھیل کر ولیعہد کو قتل کی ہولناک سازش سے بچایا، جس میں یقیناً جعفر اور انگریز ریزیڈنٹ شریک تھے۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا کہ سازش کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے سردار جگو کو زندہ میں ڈالنے اور صبح پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر رات ہی جعفر نے اس کی جان لے لی۔ بختیار مرزا سب کچھ سن کر دنگ رہ گیا۔ جہاں خانہ بدوشوں کا سردار کا قتل انتہائی ہولناک تھا، وہاں شہزادی کے مقابلہ سے لے کر سردار جگو کے شاہی محل تک پہنچنے اور ولی عہد کے مسٹر بلیک کے حملہ سے بچانے کے تمام واقعات انتہائی سنسنی خیز تھے۔ وہ پریشان سا ہو کر پوچھنے لگا، سردار جگو رات کے وقت شاہی محل میں کیوں، کس راستے سے ہوا داخل؟ ہم نے سردار سے محل میں آنے کا مقصد پوچھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف خاموش رہا۔ سردار کی خاموشی کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی ہو، مگر وہ ہمارا محسن تھا، اس نے ایک یقینی خطرے سے ہماری جان بچائی۔ ممکن اسے جعفر اور ریزیڈنٹ کے سازش کا پہلے ہی علم ہو گیا ہو اور کسی کی اطلاع دینے کے بجائے اس نے خود محل میں گھس کر آپ کو بچانے کی ترکیب سوچی ہو۔ ہم کچھ نہیں جانتے بختیار مرزا، مگر یہ ضرور سمجھ گئے ہیں کہ جعفر انگریز ریزیڈنٹ کے اشاروں پر کھیل رہا ہے۔ وہ ہمارے قتل کی سازش میں شریک تھا، ورنہ سردار جگو کی جان نہ لیتا۔ بختیار مرزا کو فوراً اپنی حاضری کا مقصد یاد آیا۔ صاحب عالم، میں بھی ایک بہت بڑی سازش کی خبر لے کر جگنا بند سے یہاں بھاگ آیا ہوں۔ انگریزی فوج چاندنگر پر حملہ کرنے کے لیے چلی آتی ہے اور گلیار کی شہزادی فوزیہ سلطانہ ٹھیک اسی لمحے بیگم بہل کی نوجوان کنی شگفتہ بھاگی گھبرا کے کمرے میں داخل ہوئی اور کمر تک جھکتی ہوئی بولی، صاحب عالم، ملکہ عالیہ نے یاد فرمایا ہے، میرے منہ میں خاک، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا ان کی طبیعت کو؟ بس کنیز اتنا جانتی ہے، ساؤ تھوڑی دیر پہلے خانہ بدوشوں کے سردار جگو کے قتل کی خبر لے کر آیا تھا۔ خبر سنتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گریں اور گرتے گرتے حضور کو یاد فرمایا۔ یہ کیا کہہ دیا تو نے؟ ولیعہد کی آواز کانپ رہی تھی۔ سچ عرض کیا ہے صاحب عالم۔ ولیعہد سردار جگو کے قتل پر خود پریشان تھا، لیکن اس کے قتل کی خبر سن کر ملکہ بیگم کا بے ہوش تو سمجھ میں نہ آنے والا معمہ تھا۔ ملکہ بیگم کی کنیز نے ایک حیرت انگیز اور ناقابل فہم خبر سنائی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور بختیار مرزا سے بولا، تم قصر فیض میں انتظار کرو،
ہم امی حضور کو دیکھ کر وہیں آئیں گے اور تمہاری کہانی سنیں گے۔ یہ کہہ کر اسی حالت میں بگولے کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ کنیز غبار راکھ کی مانند پیچھے اڑتی چلی آ رہی تھی اور بختیار مرزا وہیں حیران و ششدر دم بخود کھڑا تھا۔ جگو کے قتل کی خبر سن کر ملکہ بیگم کا بے ہوش ہو کے گرنا ایک طرفہ تماشا تھا جو فہم و ادراک سے بالا تر تھا۔ آج شام کو ولی عہد کی تخت نشینی کا جشن تھا۔ ملکہ بیگم تمام اختیارات حکومت بیٹے کے سپرد کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا اور قاسم کو ریاست کے نئے حکمران کی حیثیت میں تخت پر بیٹھتے دیکھ کر چاند نگر کی آزادی کا صدقہ اتارنا تھا۔ لباس فاخرہ زیبتن کر کے خواتین و بیگمات کی مبارکبادیں قبول کرنا تھی کہ اس کا بیٹا والی ریاست کی مسند پر بیٹھا ہے۔ مگر بیگم محل میں صورتحال دن چڑھے ہی اچانک خراب ہو گئی اور ملکہ بیگم کی بے ہوشی بیماری نے ان بیگمات و خواتین کو بھی بڑا بے چین و غمگین سا کر دیا جو مبارکباد دینے آئی تھی اور انتظار گاہ میں بیٹھی تھی۔ وزیر سلطنت جعفر کی بہن زمانی بیگم کو زیادہ ہی پریشان نظر آتی اور اس بے ہوشی کا سبب جاننے کے لیے کنیزوں کی ٹوہ میں تھی۔ ناگہاں ولی عہد ذیشان شہزادہ قاسم کی آمد کا اعلان کیا گیا اور بہت سی نظریں چلمنوں کی جھلمنوں سے نکل کر غلام گردش میں دوڑ گئیں۔ شہزادہ ایک بری خبر سننے کے باوجود بڑے وقار سے چلتا ملکہ بیگم کے کمرہ خاص کی طرف جا رہا تھا جو اوپر تھا، مگر جب انتظار گاہ کے قریب سے گزرا مبارک سلامت کی آوازیں کانوں میں پڑی، چپ چاپ چلتا رہا۔ زینے کے دروازے پر راجپوت محافظ ساؤ نے تنگی تلوار کر کے سلامی دی۔ جب سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا مرجینہ نے آگے بڑھ کر ریشمی پردہ ہٹایا اور صاحب عالم کو لے کر کمرہ خاص میں داخل ہوئی۔ ملکہ بیگم کو ہوش آ چکا تھا۔ قاسم سعادت مندی کے جذبہ سے قریب پہنچا، ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور مضطرب سے لہجے میں بولا، امی حضور ابھی خبر سنی، کیا بے ہوش ہو گئی تھی؟ ہاں ایسا ہی ہوا تھا، اس نے کمزور آواز میں جواب دیا۔ شاید ساؤ نے آپ کو سردار جگو کے قتل کی خبر سنائی تھی۔ قاسم کا خیال تو اس بات کی تردید کرے گی کیونکہ کسی خانہ بدوش کی موت اتنی اہم نہیں ہو سکتی کہ ملکہ بیگم بے ہوش ہو کر گر پڑے، مگر اپنے سوال کے جواب میں اس نے کچھ سنا جو کچھ دیکھا وہ توقع کے بالکل برعکس بلکہ حیرت انگیز تھا۔ خانہ بدوشوں کے سردار کا نام سنتے ہی ملکہ بیگم کی آنکھیں بھیگی اور وہ لرزتی کپکپاتی آواز میں بولی، کاش جگو کی آئی مجھے آ جاتی قاسم، کاش نمک حرام جعفر نے اسے بجائے مجھے ٹکٹی پر باندھ کر ہلاک کر دیا ہوتا۔ قاسم لرز اٹھا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی حضور؟ جو کچھ دل پر بیت رہی ہے وہی کہہ رہی ہیں۔ کیا تمہارا دل اس بات کو مانتا ہے کہ جگو تمہیں قتل کرنے آیا تھا؟ نہیں، مگر جب سردار سے پوچھا گیا وہ شاہی محل میں کیوں آیا تھا اس نے خاموشی اختیار کی اور زبان نہیں کھولی۔ اگر جگو کا بند کاٹ دیا جاتا پھر بھی اس کی زبان نہ کھلتی، وہ کچھ نہ بولتا کیونکہ اسے میں نے بلایا تھا۔ آپ نے بلایا تھا؟ شہزادہ قاسم فرت حیرت میں کھڑا ہو گئے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی مہربانیوں کا بدلہ چکا سکوں۔ امی حضور ہم آپ کی باتیں سمجھنے سے قاصر ہیں، آخری خانہ بدوش آپ پر کیا مہربانیاں کر سکتا تھا؟ تم نہیں جانتے قاسم سردار جگو کے مجھ پر کتنے احسان ہیں، ملکہ روندے ہوئے لہجے میں کہنے لگی۔ وہ چاند نگر کا محسن ہے، تمہارے لیے اپنے دل میں بے پناہ شفقت رکھتا تھا، اس پر کتنی بڑی قیامت بیت جاتی پھر بھی تمہارے لیے اس کے ہونٹوں سے دعا ہی نکلتی، کیونکہ وہ ان وفاداروں میں سے ایک تھا جو چاند نگر کی آزادی کے لیے تڑپتے رہے۔ آج سے 20 برس پہلے سردار جگو نے اس ریاست کی آزادی کے لیے ایک ایسی قربانی دی جس نے ہم سب کو نئی زندگی بخش دی۔ آج اگر چاند نگر آزاد ہے تو اس لیے کہ جگو نے ہماری بیڑیاں کاٹ دی تھیں۔ میں کئی سال سے اس کی تلاش میں تھی، مگر ہم پر احسان کر کے ایسا غائب ہوا کہ پھر اس نے شکل بھی نہیں دکھائی۔ تم یہ بھی نہیں جانتے صاحب عالم، بھیل سردار حیدری میرے ہی حکم پر اسے جنگلوں میں ڈھونڈنے نکلا تھا، مگر تمہارے جشن جلوس پر وہ خود بخود اپنے قبیلے کو لے کر چاند نگر میں آ پہنچا اور اس کی بیٹی نے تمہارا مقابلہ کیا، تمہاری تلوار کو توڑ دیا، کیونکہ سردار جگو کی تربیت موم کو بھی آہن بنا دیتی ہے۔ اس کی گزشتہ خدمات کا کچھ صلہ دینے کے لیے رات میں نے جگو کو محل میں طلب کیا تھا، مگر مجھ سے ملنے کے بجائے وہ موت سے جا ملا اور تمہاری خاطر سے اپنی جان قربان کر دی۔ تب اس کے قتل کی لرزہ خیز خبر سنتے ہی حواس میرا ساتھ چھوڑ گئے، دل کٹ کے رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی پلکوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر رخساروں پر بہنے لگے۔ شہزادہ قاسم یہ باتیں سن کر یہ منظر دیکھ کر سکتے میں آ گیا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک خانہ بدوش نے چاند نگر کی آزادی کے لیے کوئی ایسی عظیم قربانی دی ہوگی، کوئی ایسا بڑا احسان کیا ہوگا جس کا بدلہ چکانے کی خواہش نے ملکہ بیگم کو 20 سال تک بے چین و مصرف رکھا، اور جب بدلہ چکانے کی ساعت آئی غدار جعفر نے چاند نگر کے محسن کو ڈس لیا۔ سردار جگو کی موت پر قاسم اپنے دل میں ایک ایسا شکاف پڑ گیا تھا جس کا کوئی نام نہ تھا، مگر ملکہ بیگم کی زبان سے اس کی مہربانیوں کا ذکر سنا تو کلیجے میں خنجر سے اترتے محسوس کیے، دل میں غم کے بھنور پڑنے لگے اور سخت بے چین اور افسردہ نظر آنے لگا۔ کچھ سوجھ نہیں رہا تھا، کیا کہے کیا نہ کہے۔ آخر ملکہ بیگم بھی بولی، صاحب عالم تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ اس غم کا مداوع کر سکو۔ آپ کو صرف حکم دینا ہے امی حضور، تعمیل آپ کے بیٹے کا فرض ہے۔ میں سردار جگو کی بیٹی کا دکھ تو نہیں بانٹ سکتی، مگر اس سے ملنے کی طلبگار ہوں۔ شہزادی کو گلے سے لگا کر اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ جگو کو محل میں بلا کر اس کی حفاظت کا بندوبست نہ کر سکی۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد وہ یتیم آنسو بہا رہی ہوگی، ماتم کر رہی ہوگی۔ تم جگو کی بیٹی کو میرے پاس لے آؤ، شاید مجھ سے ملنے کے بعد اس کے غم کی شدت کچھ کم ہو جائے، شاید میں اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ یہ طلب تو ایسی تھی جس کے لیے خود ولی عہد تڑپ رہا تھا۔ بیٹے کی دل کی خواہش ماں کے ہونٹوں پر آ گئی تھی، مگر غمگین سے لہجے میں بولا،
امی حضور، آپ نے کہنے میں بہت دیر کر دی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ خانہ بدوش چاند نگر سے چلے گئے؟ کب چلے گئے؟ آواز کے ساتھ ہی ملکہ بیگم کا دل بھی کانپ رہا تھا۔ آج سویرے جب ان کے ڈیرے پر سردار کی لاش کے ساتھ جعفر کا یہ حکم پہنچا کہ وہ چاند نگر سے نکل گئے تو فوراً نکل جائیں۔ یہ خبر ملکہ بیگم کے دل و دماغ پر بجلی سی بن کر گری، تڑپ کر مسہری سے اٹھی اور قاسم کو شانوں سے پکڑ کر گلوگیر آواز میں کہنے لگی، سردار جگو کی بیٹی کو روک لو صاحب عالم، وہ مجھ سے ملے بغیر نہیں جا سکتی۔ خانہ بدوشوں کے پیچھے سوار دوڑاؤ، ان کا راستہ کاٹو، انہیں واپس بلاؤ۔ شہزادی انعام کے بجائے زخم کھا کر جا رہی ہے، اسے ہر قیمت پر روک لو۔ تمہاری ماں تم سے التجا کر رہی ہے کہ شہزادی اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر نہ جائے، بس اسے ایک بار میرے پاس لے آؤ، صرف ایک بار مجھ سے ملا دو، ورنہ مجھے زندہ نہیں پاؤ گے قاسم۔ ملکہ بیگم کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے تھے۔ اگرچہ خانہ بدوشوں کو روک لینا شہزادی کو واپس لینا خوشزدہ قاسم کے دل کی آواز تھی، مگر وہ ملکہ بیگم کی گھائل ممتا کا درد نہ جانتا تھا۔ اسے یہ حقیقت معلوم نہ تھی کہ 20 سال کے بعد پہلی بار بیٹی ماں کے شہر میں آئی، اس سے ملے بغیر لوٹ رہی تھی۔ ملکہ بیگم اس سے بڑی قیامت اور کیا ٹوٹ سکتی تھی، مگر زبان کو افشا راز کا یارہ نہ تھا۔ یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ شہزادی کیوں گلے لگانا چاہتی ہے، بس یہ بتائے بغیر کہ اس کی بیٹی ہے، ممتا کی ماری تڑپ رہی ہے، رو رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ اس کی بے قراری اور آنسو دیکھ کر قاسم بھی از خود رفتہ ہوا جا رہا تھا۔ ذرا حوصلہ کر کے بولا، آپ کا حکم ہے تو خانہ بدوشوں کو روکنے کی کوشش کی جائے، مگر ان کے اپنے راستے اپنی منزلیں ہوتی ہیں، معلوم نہیں مل بھی سکیں گے نہیں۔ یہ خبر سنتے ہی ملکہ بیگم کا جسم کانپنے لگا، شدت غم سے چہرہ زرد پڑ گیا اور قاسم کے سنبھالتے سنبھالتے دوبارہ غش کھا کر مسہری پر گر پڑی۔ وہ بدحواس ہو گیا۔ مرجی نے اپنی مالکن کو سنبھالا اور آنسو بہاتی شہزادے سے مخاطب ہو گئی، صاحب عالم، آپ کی جیجی بھی یہی کہتی ہے، شہزادی کو روک لیں۔ پھر بگولے کی طرح باہر لپکی، فوراً 2-3 خواصیں اس کے ساتھ بھاگی آئیں۔ شگفتہ شاہی طبیب کو بلانے دوڑ گئے اور ملکہ بیگم کی سرانے پھر مورچھل ہلنے لگی۔ شہزادہ قاسم سخت پریشان تھا۔ مرجینہ نے سرگوشی کی، صاحب عالم، اگر آپ نے دیر کر دی تو جانے والے دور نکل جائیں گے۔ وہ چونکا، مگر امی حضور کی حالت، میں نے شاہی طبیب کو بلا لیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ قاسم بڑی تیزی کے ساتھ کمرے سے نکلا، چہرے پر فکر و تشویش کی پرچھائیاں سی کانپ رہی تھیں۔ دماغ ملکہ بیگم کی بیماری اور دل سردار جگو کی بیٹی کی روانگی میں اٹکا ہوا تھا۔ سوچا اسے خود شہزادی کو روکنے کا جتن کرنا چاہیے تھا۔ بڑی افراتفری اپنے کمرے تک پہنچا اور فوراً بھیل سردار منصور کاکا کو طلب کیا۔ صرف وہ ایک شخص ایسا تھا جو ولیعت کے الفاظ کی اہمیت سمجھتا اور انہیں عملی جامہ پہنا سکتا تھا۔ منصور کاکا، آج ہم ایک بہت بڑی خدمت تمہارے سپرد کرتے ہیں، خوب غور سے سن لو۔ یہ صرف ہماری نہیں، ملکہ بیگم کی خواہش ہے کہ خانہ بدوشوں کا راستہ کاٹو، انہیں چاند نگر سے جانے نہ دو اور شہزادی سے کہو کہ ملکہ بیگم نے اسے بلایا ہے۔ بھیل سرداری حکم سن کر چونکا۔ خانہ بدوشوں کی لڑکی سے ولیعت کی دلچسپی کا راز تو جانتا تھا، مگر ملکہ بیگم بھی شہزادی میں دلچسپی لے گی، یہ بات اس کے لیے بڑی معنی خیز تھی۔ فوراً سر جھکا کر بولا، ہم ابھی جات رہے سرکار، اور بنجاروں کو رستے میں گھیر لے میں۔ بھیل سواروں کا پورا دستہ ساتھ لے کر جاؤ، تم خانہ بدوشوں کے راستوں سے واقف ہو، ضرور انہیں ڈھونڈ نکالو گے، مگر زبردستی کی ضرورت نہیں۔ شہزادی کو ملکہ بیگم کا پیغام سن کر واپس نہ آئے تو اس کے کان میں کہہ دو، بہادر نے بلایا ہے، وہ لوٹ آئے گی، مگر یہ نہیں بتانا کہ ہم ہی بہادر ہیں، ہمیں ایک شکاری کی حیثیت سے جانتی ہے۔ ہمارا مطلب سمجھ رہے ہو؟ سمجھت رہے حضور۔ پھر جاؤ اور فوراً ان کا پیچھا کرو، ابھی چاند نگر کی سرحد سے نہیں نکلے ہوں گے۔ منصور کاکا انہی پیروں پر لوٹ گیا۔ خانہ بدوشوں کو روکنے اور چاند نگر واپس آنے کا کام اس کے سپرد کر کے شہزادہ قاسم کسی قدر مطمئن ہو گیا۔ اب اسے بختیار مرزا یاد آیا جو سازش کی نئی خبر لے کر آیا تھا۔